ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہنے لگے وہ برابر ہے ہم پر کہ واعظ کریں آپ یا نہ ہوں آپ واعظ کرنے والوں میں سے، نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے اور نہیں ہیں زیادہ ان میں سے ایمان لانے والے۔ اور بے شک آپ کا رب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کے 7ویں رکوع کی آخری 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 136 سے لے کے 140 تک۔ اس میں 2 باتوں کا بیان ہے۔ ایک تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو کہ قوم عاد کے نام سے معروف و مشہور ہے، پیغمبر کی تقریر واعظ نصیحت کو سننے کے بعد قوم نے کیا جواب دیا اس کا بیان ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، اس کا بیان ہے۔ پیغمبر نے بڑی وضاحت سے تفصیل سے تقریر کی، واعظ کیا، نصیحت کی، جو کل کے درس میں ہم نے سنی تھی۔ تقریباً 10 آیتوں میں انہوں نے وضاحت سے بات قوم کے سامنے رکھی، لیکن قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں نہ کریں، آپ کی نصیحت ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی، سواء علینا، ہم پر برابر ہے۔ ہم نے مولویوں کی باتیں بڑی سنی ہیں، لہٰذا آپ کی باتوں کا ہم کوئی اثر نہیں لیتے۔ اب یہ بات ان کے لیے باعث فخر ہے کہ ایک بندہ ہماری خیر خواہی کرتا ہے، ہمیں واعظ کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، لیکن ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ اس کو اپنے لیے کمزوری سمجھتے، کوئی عیب سمجھتے کہ ہمارے اندر کوئی خامی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم پر نبی کے واعظ تبلیغ کا اثر نہیں ہو رہا، اس کو اپنے لیے کمزوری سمجھتے، خامی سمجھتے، اس کے علاج کی کوشش کرتے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، دل پتھر ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے بارے میں کچھ سوچیں نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑی وضاحت سے، قالوا سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اوعظت، کہ آپ ہمیں واعظ و نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا آپ واعظ و نصیحت نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کے پہلے پارے کے 2 صفحے پر اللہ تبارک و تعالی کھلم کھلا کافرین مجاہرین کے بارے میں فرما چکے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ تو اللہ پاک کافروں کے دل کی کیفیت بیان کر چکے ہیں کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ان پر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اچھی بات
نہیں لیتے۔ اور بعض دفعہ اللہ نہ کرے بندے کی گمراہی یا اپنے گناہوں کی نحوست ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر بات کرنے والے کی بات کے لیے پہلے اپنی طرف سے ایک چیز مقرر کر لیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اگر بات اس کے موافق آئے گی تو یہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، میں لے لوں گا، اور اگر بات میری اس سوچ کے موافق نہیں ہوگی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل دماغ کی تختی کو خالی رکھے، اب جو قرآن کی طرف سے آتا جائے گا میں وہی اپنے عقیدے، عمل، اخلاق بناتا جاؤں گا، پہلے میرا کوئی نظریہ نہیں ہے، بالکل میں خالی ذہن ہوں، میں محتاج بن کے بیٹھا ہوں، میرا برتن خالی ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو نبی رسول کی طرف سے دیا جائے گا میں اس کو لوں گا۔ یہ تو ہے صحیح طریقہ کہ بندہ خود اپنی طرف سے کوئی رائے، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ کسی بارے میں متعین نہ کرے، بلکہ خالی ذہن ہو جائے، اب جو کچھ ادھر سے آتا جائے اس کے مطابق اپنے عقیدے، عمل، اخلاق کو ڈھالتا چلا جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، بندہ عقیدہ پہلے بنا لے، ذہن پہلے بنا لے، پھر قرآن کی آیتوں تلاش کرے کہ جو میرے اس موقف کی تائید کرتی ہیں، گویا کہ خود نہ بدلے، قرآن کو بدلے اپنے موقف کے مطابق، خود اپنے اندر انقلابی تبدیلی کی کوشش نہ کرے، بلکہ قرآن کی آیات تلاش کرے، اچھا وہ آیت بھی میری تائید کرتی ہے، اس آیت کا بھی یہ مطلب لیا جائے تو میری تائید ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ گمراہی ہے، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا حال یہی بیان کیا کہ وقت کا نبی ہے، 424 سال، کل میں نے عرض کیا تھا 424 سال وہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، بے لوث کرتا ہے، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے، لیکن پھر بھی قوم سننے کو تیار نہیں، اور آگے سے یہی کہتے ہیں کہ تو واعظ کرے نہ کرے ہمیں کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا، ہمارے لیے تیری بات کہنا نہ کہنا برابر ہے۔ قالوا سواء علینا، کہنے لگے وہ برابر ہے ہم پر، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، واعظ کریں آپ یا نہ ہوں آپ واعظ کرنے والوں میں سے، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایسے کوئی مولوی صاحب آ جاتے ہیں، کوئی بندہ آ جاتا ہے اور اپنے پیچھے لوگوں کو لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے، ایک وتیرہ ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ باقی آپ کی مخالفت کی، آپ کی بات نہ مانی تو خدا ہم پہ ناراض ہو جائے گا اور ہمیں عذاب دے گا، ایسی بات ہم نہیں مانتے۔ وما نحن بمعذبین، ہم عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی عذاب سزا نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ فَقَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے پیغمبر وقت کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اس کی بات نہ مانی، اس کی دعوت نہ مانی، اس کے پروگرام کو، اس کے لائے ہوئے نظام کو، اس کی بتائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی دل کی چاہتوں کے پیچھے پڑے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ دوسری جگہ پر تفصیل سے آتا ہے کہ ان کو چونکہ اپنی طاقت پر، اپنے جسموں پر، اپنی جسمانی قوت پر ناز تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر قحط مسلط کی۔ اب کوئی چیز ہے نہیں، سبزائی نہیں ہے، زمینوں سے کوئی چیز نہیں ہے، جانور ہلاک ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں، زبردست قحط ہوئی، اور بہت قحط کے بعد ایک وقت دیکھا ادھر سے بادل اٹھ رہا ہے، اب انہوں نے آس لگائی کہ یہ بارش آئے گی، چونکہ بیچارے قحط زدہ تھے، بارش کی بہت ضرورت تھی، اس وجہ سے پھر اس بادل کی طرف آس لگائی کہ اب یہ بادل آ رہا ہے تو اس سے بارش آئے گی اور ہماری قحط سالی ختم ہو جائے گی، ہریالی ہو جائے گی، آبادی ہو جائے گی۔ اب وہ اسی کو اپنے لیے حیات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آئے گا تو ہمیں نئی زندگی مل جائے گی، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب تھا، وہ اللہ کی طرف سے سزا کی شکل تھی۔ اب جوں جوں وہ قریب آتا گیا تو وہ زبردست آندھی بنی، اور ایسی آندھی بنی کہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل وہ اب آندھی چلی، اور اتنی زور کی آندھی چلی کہ مکانوں کی چھتیں گئیں، دیواریں گئیں،
درخت ٹوٹ پھوٹ کے سارے گر گئے، اور یہ بڑی بڑی قدوں والے چونکہ انسان ایسے تھے تو ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے ایسے پہاڑوں پہ مارا، سر جدا جسم جدا، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اس طریقے سے اس قوم کا نام و نشان مٹایا کہ آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب ہمیں سمجھانے کے لیے اور مکے والوں کو جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ چوتھی مرتبہ اسی صورت میں آ رہا ہے، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرو۔ مکے والو اپنی طاقت پہ، اپنی چودراہٹ پہ ناز نہ کرو۔ وقت کے نبی کی پیروی کے بغیر کسی کو نہ حکومت بچا سکتی ہے، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ کثرت افراد بچا سکتی ہے، نہ اپنی طاقت بچا سکتی ہے۔ ایک ہی بچنے کا راستہ ہے جو کشتی نوح ہے، اور وہ ہے وقت کے نبی کی غلامی، وقت کے نبی کی اتباع، اسی کی سنتوں کی پیروی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے دو چیزیں بتلائی ہیں کہ جب تک اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر ہیں، اس وقت تک اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور دوسرا یہ کہ جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ان دو میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں، جس قوم کے اندر بھی وہاں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ دونوں نہ رہے تو پھر عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے۔ اور آگے قرآن شکوے کے انداز میں یہ جملہ بھی چوتھی مرتبہ آ رہا ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن زیادہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب ہے، زبردست ہے، عزیز ہے۔ اگر چاہے فوری پکڑ کر لے، فوری گرفت کر لے، کسی کو طاقت نہیں ہے، نہ بادشاہ کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، کہ اس کے حکم کے سامنے کوئی دم مار سکے۔ ہاں البتہ الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، اس لیے فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ ہر بندے کو چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے تو موت کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ جب غرغرہ موت کی کیفیت، پاؤں کے ناخنوں سے موت، روح کا نکلنا شروع ہونے لگتا ہے تو اب اس کے بعد موت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا۔